بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ کتا ابھی بھی میرے پیچھے تھا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ میں اس سے بھاگنے میں نہیں جیت سکتی تھی، مجھے کچھ اور سوچنا تھا۔ میرا دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ میں دائیں طرف بنی دیوار کی جانب مڑ گئی تھی اور ایک چھلانگ لگا کر اس پر چڑھ گئی۔ کتا دیوار کے پاس کچھ دیر بھونک کر واپس جا چکا تھا۔ میں ہانپتی کانپتی نیچے اتر آئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک بار پھر پیچھے بنے میدانوں کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ میرا نام نیلی ہے۔ میں ایک جھگی والی تھی۔ ہم کافی خاندان تھے جو جھگیوں میں رہا کرتے تھے، یعنی ہمارا رہنے کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب کبھی پولیس والے یا بلدیہ والے ہمیں وہاں سے اٹھا دیتے تو ہم ایک ریڑھی پر سامان ڈال کر کسی اور علاقے کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ سب اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی اپنی جھگی میں رہا کرتے تھے، جبکہ میں سیانی کے ساتھ اس کی جھگی میں رہا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا سیانی کے ساتھ کیا رشتہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ سیانی کو تمام لوگ سیانی ہی کہا کرتے تھے۔ شاید وہ بہت سیانی تھی۔ اس کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں تھی، پر وہ وہاں موجود سب لوگوں کی رہنما تھی۔ ہمارے کنبے کے تمام لوگ اپنے اپنے جھگڑے فساد لے کر سیانی کے پاس آیا کرتے تھے۔ سیانی اس طریقے سے معاملہ نمٹاتی کہ سننے والے داد دیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ مجھے سیانی کی آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی تو مجھ پر اس قدر مہربان ہوتی کہ مجھے لگتا کہ یہی میری ماں ہے، پر کبھی وہ ایسی بیگانی بن جاتی کہ جیسے اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ جھگیوں کے سب مرد اور عورتیں صبح سویرے ہی نکل جاتے تھے اور رات گئے واپس لوٹ آتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سب کیا کام کرتے تھے، مگر واپسی پر وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، جو سب مل کر تھوڑا تھوڑا کھا لیتے اور پاؤں پسار کر سو جاتے۔ جب سب بڑے کام پر چلے جاتے تو ہم بچے خوب موج مستی کرتے، گڑھوں اور کیچڑ میں چھلانگیں لگاتے اور نہر میں نہانے پہنچ جاتے تھے۔ میں بچپن سے ہی بہت گوری چٹی ہوا کرتی تھی۔ جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس کی بچی ہے۔ میں دیکھنے میں جھگیوں والی کی نہیں لگتی تھی۔ سیانی کہنے والے کو ایسا جھڑکتی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ شیدا سیانی کا بھائی تھا۔ اس کی جھگی ہماری جھگی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ سیانی کو کہتا کہ تو نیلی کو بھی ساتھ لے جایا کر، تیری کمائی دگنی ہو جائے گی، مگر سیانی نہ مانتی۔ وہ کہتی تھی اس کی کام پہ جانے والی شکل نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کر افسردہ ہو جاتی کہ اپنی شکل کی وجہ سے شاید میں کبھی کام پر نہیں جا سکوں گی۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو میں اس کھوج میں لگ گئی تھی کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں نے ادھر ادھر سے سراغ لگانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ کھوج لگانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہاں موجود سب بچوں کے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ بہت سے ایسے بچے تھے جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر بے اولادوں یا غیر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ رہا کرتے۔ وہ ان کو گودی میں اٹھا کر یا پیدل چلا کر اپنے کام پر لے جایا کرتی تھیں اور رات کو کندھے پر لٹکا کر واپس آتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جھگی کی عورتیں اور مرد کیا کام کرتے تھے۔ وہ سب بھیک مانگتے تھے۔ وہ اپنے چہروں یا ہاتھ پاؤں پر زخم لگا لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ہمدردی میں انہیں زیادہ پیسے دے دیتے تھے۔ ماسی نصیبہ یہاں کی سب سے بوڑھی عورت تھی۔ وہ اب کمانے نہیں جاتی تھی، وہ جھگیوں میں بیٹھ کر یہاں پہ موجود بچوں اور جانوروں کی رکھوالی کیا کرتی تھی۔ میں ماسی نصیبہ کے پاس جا پہنچی تھی۔ میں نے اس سے اپنے ماں اور باپ کے متعلق سوال کیا۔ اس نے اپنی اینک کے میلے شیشوں کو صاف کر کے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ تیرے ماں باپ مر گئے تھے، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ مر گئے تھے؟ مگر کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ جیسے مرتے ہیں ویسے ہی مر گئے، اب کہ اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ اور بشی کے؟ میں نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی بابت دریافت کیا۔ وہ بھی شوق شوق میں میرے ساتھ اپنے ماں باپ کا کھوج لگانے آ گئی تھی۔ اس کے بھی مر گئے، ماسی نصیبہ زور سے بولی تھی۔ اس نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا تھا۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں بڑی ہو کر مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ میلے کچیلے کپڑوں اور گندے حلیے میں بھی میری خوبصورتی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ سیانی مجھے کبھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ میری وجہ سے اسے پولیس نہ پکڑ کر لے جائے کہ یہ کس کی بچی اغوا کر رکھی تھی۔ مجھے بھی ماسی نصیبہ کی طرح جھگیوں اور جانوروں کی رکھوالی کرنی پڑتی تھی۔ آج کل سیانی میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ جھگیوں کے نکمے مرد مجھ پر نظر جما کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ موقع پاتے ہی میرے آگے پیچھے گھومنے لگتے تھے۔ ایک دن میں جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی کہ بشیرے نے مجھے اپنی جھگی میں آنے کا کہا تھا۔ میں اس کی جھگی کی طرف بڑھنے لگی تو سامنے سے سیانی آتی دکھائی دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو کہاں جا رہی تھی اور وہ بشیرہ تجھ سے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے صاف بتا دیا کہ اپنی جھگی میں بلا رہا تھا۔ میں اللہ میاں کی گائے تھی، اس کا مقصد نہیں سمجھ سکی تھی مگر سیانی سمجھ گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا اور اپنے ساتھ اپنی جھگی میں لے آئی تھی۔ اس نے مجھے اتنی تفصیل سے سمجھایا کہ مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ سیانی ساری رات آنکھوں پر ہاتھ رکھے جاگتی رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں 16 برس کی ہو چکی تھی۔ سیانی قدم قدم پر میرے ساتھ تھی۔ اس نے اب تک میری بے حد حفاظت کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ 2 عورتوں کو لے آئی تھی۔ اس نے مجھے ان عورتوں سے ملوایا تھا۔ وہ عورتیں مجھے دیکھ کر خوش تھیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر اور مجھ سے کچھ بات چیت کر کے وہ واپس چلی گئی تھیں۔ رات کو مجھے سیانی نے بتایا تھا کہ وہ عورتیں مجھے دیکھنے آئی تھیں۔ سیانی میری شادی جھگی میں کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے لیے بڑی مشکلوں سے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ جھگیوں کی لڑکی کو کوئی بیاہ کر اپنے گھر نہیں لے کر جاتا، مگر تیری اچھی شکل و صورت کی بدولت وہ تجھے پسند کر گئی ہیں۔ تو اپنا گھر بسانے کی پوری کوشش کرنا۔ سیانی مجھے اس رات کافی دیر سمجھاتی رہی تھی۔ مجھے اس کی آدھی باتیں سمجھ آئیں جبکہ آدھی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح 2 عورتیں اور 2 مرد آئے تھے۔ جھگی کے کافی لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکل چکے تھے۔ سیانی نے آج کام سے چھٹی لے لی تھی۔ ان 2 مردوں میں سے ایک مرد کے ساتھ میرا نکاح تھا۔ نکاح کے بعد سیانی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تیرا اور میرا کئی سالوں کا ساتھ تھا، اب تو عادت ہو گئی تھی تیری، سیانی اداسی سے بولی تھی۔ چل جا، جہاں رہے خوش رہے۔ اس نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر ان عورتوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ شام تک باقی لوگ جا چکے تھے۔ گھر میں میرا شوہر اور ساس ہی رہ گئے تھے۔ چونکہ میں کبھی گھر میں نہیں رہی تھی لہٰذا مجھے گھر کے ماحول کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نہ تو مجھے گھر کا کام کاج آتا تھا اور نہ ہی کھانا پکانا۔ ہمارے یہاں تو کبھی کبھار ہی کھانا پکتا تھا۔ وہاں ایک ہی چولہا تھا جہاں بڑی عورتیں مل کر ایک ہانڈی پکا لیتی اور تندور سے روٹی منگا کر سبھی مل کر کھا لیتے تھے، جبکہ یہاں تینوں وقت کا کھانا پکانا اور کھانا پڑتا تھا۔ میرا سارا دن تو کھانے پکانے میں ہی گزر جاتا تھا۔ میں گھر کے کام کاج سیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو ہی لوٹتا تھا۔ اسے میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا لہٰذا وہ زیادہ تر باہر سے ہی کھانا کھا کر آ جاتا تھا۔ میری ساس کافی عمر کی عورت تھی مگر وہ اس عمر میں بھی بے حد پھرتیلی اور چاق و چوبند تھی۔ وہ شاید کوئی کام کرتی تھی کیونکہ وہ اکثر گھر سے باہر ہی ہوتی۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری ساس کی کسی جاننے والی نے اسے کسی حکیم کا بتایا تھا جس کے علاج سے اولاد کی نعمت عطا ہو جاتی تھی۔ میری ساس مجھے حکیم کے پاس لے گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک گولی کھانے کے لیے دی جو اس نے مجھے اپنی نگرانی میں ہی کھلائی اور ساس کے ساتھ گھر واپس بھیج دیا تھا۔ میرا شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میں لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی مگر نہ جانے کیسے اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں چھت پر بنے اسٹور روم میں موجود تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں رات کے کس پہر اسٹور روم میں آئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کس وقت سوئی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی مگر میری ساس گھر پر موجود نہیں تھی۔ اب تو ہر روز ایسا ہونے لگا تھا۔ ساس روزانہ مجھے حکیم کے پاس لے جاتی اور وہ مجھے ایک گولی کھلا دیتا اور میں آ کر سو جاتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں نے اپنے آپ کو اسٹور روم میں پاتی تھی۔ یہ کیا قصہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔
کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی گری گری سی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور اپنی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں چکر کھا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس کو میرے گرنے کی آواز آئی تو وہ بھاگی آئی اور اس نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو مجھے ہوش آ گیا تھا۔ وہ مجھے قریبی ہسپتال لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کر کے بتایا تھا کہ میں امید سے تھی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس بہت خوش تھی۔ وہ مجھے گھر لے آئی تھی۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے یہ خبر سنائی تھی۔ وہ یہ خبر سن کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی دیکھ کر میں پریشان تھی۔ وہ کوئی بھی خوشی کا اظہار کیے بنا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں رات کو اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر گئی تو مجھے اپنے شوہر اور ساس کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میرا شوہر میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ نہیں تھا۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ یہ جھگیوں کی لڑکی آپ لے کر آئی ہو، نہ جانے اس سے پہلے اس کے کیا کرتوت ہوں گے اور اب بھی نہ جانے یہ کیا کرتی پھرتی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کے الفاظ سن کر حیران تھی۔ میرے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ میں کمرے کے اندر ہی نہ بڑھ سکی۔ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا؟ آنسو میری آنکھوں سے لڑک گئے تھے، مگر مجھے اپنی ساس کے الفاظ سن کر حوصلہ ہوا تھا۔ وہ میری طرفداری میں بول رہی تھی۔ میں کھانے کی ٹرے واپس لے کر کچن میں آ گئی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر مجھ سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا۔ وہ صبح سے ہی مجھ پر غصہ کر رہا تھا، مگر میں نے اسے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دوپہر کو میں نے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا تو اس نے ایک نوالا کھا کر کھانے کی ٹرے اٹھا کر پھینک دی کہ یہ کیا بدمزہ کھانا بنایا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا اور کھینچ کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ میں نے اپنی ساس کو آوازیں دیں، وہ میری آواز سن کر باہر نکل آئی۔ میری ساس نے مجھے میرے شوہر سے چھڑوایا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے چلے جانے کو کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے واپس آنے سے پہلے اس گھر سے چلی جاؤں۔ وہ غصے میں کرسی کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ میری ساس مجھے اپنی کسی جاننے والی لڑکی کے گھر لے آئی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ تو بچہ پیدا کرنے تک یہیں رکے گی۔ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں کافی عرصہ وہیں چھپی رہی تھی۔ ایک شام میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ڈیلیوری کا وقت کافی قریب تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ مجھے ہسپتال لے چلو، مگر اس نے مجھے ہسپتال لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بچہ گھر میں ہی پیدا ہوگا۔ ساس نے بتایا کہ وہ عورت جس کے گھر میں رکی تھی وہ خود ایک دائی تھی، وہی میرا بچہ پیدا کروائے گی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میری ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ پرسکون ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میری ساس نے مجھے نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنا بچہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنی ساس کی تلاش میں باہر نکلی تو میری ساس اس عورت کے ساتھ باہر صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے اپنے بچے کے متعلق پوچھا تو وہ بولی کہ تو نے ایک مردہ بچہ پیدا کیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا تو تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو اپنا انتظام کہیں اور کر لے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے بچے کے رونے کی آواز خود سنی تھی، اور اگر میں نے مردہ بچہ پیدا کیا تھا تو اس کی میت کہاں ہے؟ میں نے ساس سے پوچھا تو وہ بولی کہ تو کافی دیر سوتی رہی تھی، اس کو ہم نے دفنا دیا تھا۔ تو قبرستان چلنا، میں تجھے قبر دکھا دوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں کہاں مدد کے لیے جاؤں؟ وہ عورتیں میرا بچہ غائب کر چکی تھیں۔ میری ساس نے مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا تاکہ میں اپنا بندوبست کر لوں۔ میں واپس جھگیوں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اب انہوں نے جھگیاں کس طرف لگائی تھیں۔ کچھ گھنٹوں میں میری طبیعت ذرا بحال ہو چکی تھی۔ میں باہر نکل آئی تھی تاکہ اپنے لیے کسی ٹھکانے کا بندوبست کر سکوں۔ میں ایک سمت میں چل پڑی تھی۔ کچھ دور جا کر مجھے میرا شوہر دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تیزی سے آگے چل دی تھی جبکہ وہ میری طرف لپکا تھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ تیرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔
وہ بولا کہ وہ جانتا تھا تبھی اس نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کے بچے کی جان اس کی ماں کے ہاتھوں بچ سکے۔ پر یہ سب کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے قریبی ایک ڈھابے پر لے گیا۔ وہ بولا تھا کہ اس کی ماں بچوں کی خرید و فروخت کا کام کرتی تھی۔ وہ یہاں وہاں سے بچے خرید کر یا اغوا کر کے آگے فروخت کر دیا کرتی، جبکہ اسے اپنی ماں کا یہ راز کچھ عرصے پہلے ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی کہ جس پارٹی کو بچے کی ضرورت ہے اسے وہ میرا آنے والا بچہ دے گی۔ تبھی میرے شوہر نے اس کی ساری بات سن لی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں وہاں سے جانے کا کہا تھا تاکہ تم اس بچے کو ان عورتوں سے بچا لو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تو مجھے اس کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا، مگر وہ اپنے ہی پوتے کو کیسے بیچ سکتی تھی؟ اور تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں تھا؟ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے پوچھا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بچہ اس کا پوتا نہیں ہے، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، اس نے مجھے ایسے ہی لے کر پالا تھا۔ میں تو کسی کی ناجائز اولاد تھا، مجھے کوئی نہر کے پل کے نیچے چھوڑ گیا تھا، کسی نے وہاں سے اٹھا کر مجھے اس عورت کو بیچ دیا تھا، لہٰذا مجھے میری اس ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں تھا تاکہ میں تمہیں گھر سے نکال سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ میرا بچہ کہاں ہوگا؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ابھی بچہ گھر پر ہی ہوگا، اتنی جلدی وہ بچہ آگے نہیں پہنچا پائی ہوگی۔ میں شوہر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، میری ساس بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا تھا مگر ہمیں نہ تو کوئی بچہ ملا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ۔ کہیں وہ میرے بچے کو آگے پہنچا تو نہیں چکی تھی؟ میں رونے بیٹھ گئی تھی۔ اچانک مجھے اوپر بنے اسٹور روم کا خیال آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اوپر کی طرف بھاگی تھی جبکہ میرا شوہر میرے پیچھے تھا۔ میری ساس مجھے دوائی کھلا کر اسٹور روم میں چھوڑ کر جاتی تھی تاکہ بچوں کی خرید و فروخت سے متعلق آنے والے لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ اسٹور روم میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے بستر پر لیٹے کچھ نومولود بچوں پر پڑی تھی۔ وہ کل 3 بچے تھے جو بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ غالباً انہیں کوئی نشہ آور دوائی کھلائی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے میرا بچہ کون سا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے جلدی کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے 2 بچوں کو جبکہ میرے شوہر نے تیسرے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ ہم انہیں لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے کہ مجھے میری ساس کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاید وہ لوگ بچے خریدنے ہی آئے تھے۔ میں اور میرا شوہر دیوار کی اوٹ میں ہو گئے تھے جبکہ وہ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ میرا شوہر مجھے بازو سے پکڑ کر چھت کی دوسری طرف لے گیا تھا۔ وہاں 7 والوں کی چھوٹی دیوار سے کود کر ہم ان کی طرف اتر گئے تھے اور ان کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر ہم نے دوڑ لگا دی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا ہوگا، میرے شوہر نے دوڑتے ہوئے کہا۔ تینوں بچے ہمارے ساتھ تھے، وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ہمیں سب سے پہلے انہیں ہسپتال لے کر جانا چاہیے، میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے سامنے سے آتے ایک رکشہ کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم رکشہ میں بیٹھ کر بچوں کو ہسپتال لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے بچوں کا معائنہ کر کے بتایا تھا کہ انہیں نشہ آور دوائی دی گئی تھی جس سے وہ کچھ گھنٹے نیند کے زیر اثر رہیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر بچوں کو داخل کر کے علاج شروع کر دیا تھا۔ ہسپتال والوں نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ میرے شوہر نے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا تو انہیں گھر سے کوئی نہ مل سکا کیونکہ بچوں کے غائب ہونے کی وجہ سے میری ساس بھی فرار ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی بچے لے کر گیا تھا وہ یقیناً پولیس کو اطلاع کرے گا۔ میرا شوہر مجھے کسی اور گھر میں لے گیا تھا۔ وہ اس کے کسی دوست کا گھر تھا جو کچھ دن پہلے ہی خالی ہوا تھا۔ پولیس نے فی الحال تینوں بچے ہی میرے حوالے کر دیے تھے کہ جب تک ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں لگ جاتا وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ پولیس نے جلد ہی میری ساس اور اس کے معاون افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ ایک پورا گروہ تھا جو صرف اس شہر میں بلکہ دوسرے شہروں تک پھیل چکا تھا۔ پولیس نے چند دنوں میں ہی میری ساس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔
وہ پچھلے 20 سالوں سے یہ کام کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی ناجائز اولادوں کو خود ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور وہ لوگ ان بچوں کو بے اولاد جوڑوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ بچے لینے والے افراد کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہو گئے تھے جو بچوں کو ان کے آرگن کی وجہ سے خریدتے تھے، لہٰذا وہ لوگ بچے اغوا کر کے منہ مانگی قیمت پر بیچ دیا کرتے تھے۔ وہ اس دلدل میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ اب چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ میں اپنی ساس سے ملنے جیل پہنچ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ ان تینوں بچوں میں سے میرا بچہ کون سا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تو پوچھے گی کہ تیرے ماں باپ کون تھے؟ وہ بولی، کیا مطلب میرے ماں باپ؟ تو کیا مجھے بھی اغوا کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی اسی عورت کا ہاتھ تھا؟ میرے ارد گرد دھماکہ ہوا تھا۔ جھگیوں والوں کو بھی بچے میں ہی فراہم کرتی تھی۔ جھگی والے بچوں کو اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جاتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے ان کی کمائی ڈبل ہو جاتی ہے۔ لوگ چھوٹے، بیمار اور زخمی بچوں کو دیکھ کر ترس کھا لیتے ہیں اور زیادہ پیسے دے دیتے تھے۔ جھگی والے بچہ خریدنے کے اس قدر پیسے دیتے کہ میں خود حیران رہ جاتی تھی۔ سیانی کی ماں جب تک زندہ تھی وہ مجھ سے ہی بچے خرید کر اپنے کنبے کو پہنچاتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد سیانی نے کام سنبھال لیا تھا۔ وہ مجھے اپنی ماں کی وجہ سے جانتی تو تھی مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کام کرتی تھی۔ وہ مجھے ایک عزت دار عورت سمجھتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنے بیٹے سے بیاہ کر لے جاؤں کیونکہ وہاں تیری عزت کو خطرہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تجھے بھی اپنے کام میں شامل کر لوں گی۔ اللہ نے مجھے اپنی اولاد تو نہیں دی تھی، میں نے کسی کا ایک ناجائز بیٹا پال لیا تھا، لیکن اسے میرے دھندے کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ مجھے کسی ساتھی کی ضرورت تھی اور مردوں کے مقابلے میں عورتیں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، مگر تیری سادگی اور معصومیت دیکھ کر میں تجھے بھی اپنے دھندے کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ تیرے جیسے نرم دل کے لوگوں کے ضمیر ان کے قابو میں نہیں آتے اور وہ انہیں سیدھی راہ پر چلاتے رہتے ہیں۔ مجھے کہاں سے اغوا کیا گیا تھا؟ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ گاٹھی کے علاقے سے ایک سفید گیٹ والے بڑے بنگلے سے اغوا کیا تھا تجھے۔ میری ساس نے شہر کے ایک مشہور علاقے کا نام لیا تھا۔ میں گھر گھر جا کر کپڑے بیچا کرتی تھی۔ رنگ برنگی ریشمی، شفون اور سلک کی ساڑیاں سب عورتوں کو ہی پسند آ جاتی، لہٰذا وہ مجھے گھر کے اندر بلا لیتی تھی۔ بھاؤ تاؤ کرتے میری ان سے اچھی بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ میرا پورے شہر میں ہی پھرنا ٹرنا تھا۔ جھگیوں کے پاس سے گزرتی تو ان عورتوں کے پاس بھی سانس لینے کو 2 گھڑی بیٹھ جاتی۔ سیانی کی ماں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اسے کچھ بچوں کی ضرورت تھی۔ وہ اس شہر میں نئی تھی، اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور بھیک مانگنے کے سوا اسے کوئی اور کام آتا نہیں تھا، مگر لوگ اس ہٹی کٹی کو دیکھ کر بھیک نہیں دیتے تھے۔ تو کیا سیانی بھی؟ میری آواز لرز گئی تھی۔ نہیں، سیانی اس کے ساتھ پہلے سے ہی تھی۔ اسے چھوٹے بچوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ناجائز بچوں کے جھولے سے ایک بچہ اٹھا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھتی گئی اور میرے گاہک بھی۔ مجھے اس کام میں اس قدر منافع تھا کہ میرا کپڑوں کا دھندا تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، مگر میرا ذریعہ تو ابھی بھی وہی تھا۔ تیری ماں مجھ سے اکثر کپڑے خریدا کرتی تھی۔ میرا تیرے گھر میں کافی آنا جانا تھا، تو مجھے پہچانتی تھی۔ تو اس وقت کوئی 2.5-3 سال کی تھی۔ ایک دن میں بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو باہر لان میں کھیل رہی تھی۔ بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ تیری ماں اندر کہیں تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے تجھے اپنے پیچھے بلایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ تو بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں نے کچھ دور جا کر تجھے گود میں اٹھایا اور رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ تیرے ماں باپ بڑے اثر و رسوخ والے لوگ تھے، مگر نہ تو میرے پیچھے پولیس آئی اور نہ ہی کسی کو کچھ معلوم ہوا تھا۔ میں اگلے دن تجھے لے کر سیانی کی ماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سیانی کی ماں اور سیانی دونوں ہی تجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے لے آئی تو اتنی پیاری بچی؟ اسے کون بھیک دے گا؟ سیانی کی ماں حیرانی سے بولی تھی۔ واپس لے جا اس کو۔ میں واپس نہیں لے جا سکتی۔ تو اسے کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ میں نے آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔
میں تجھے وہاں چھوڑ آئی تھی، مگر سیانی کی ماں زیادہ عرصہ نہ جی سکی تھی۔ وہ جلد ہی اپنی آخری منزل کو پہنچ گئی تھی۔ تب سے میرا جھگی والوں سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میری ساس اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے غور سے اس کے جھریوں بھرے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی اسے کہیں سے ہدایت نہیں ملی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ مرنے کے بعد خدا کو کیسے منہ دکھائے گی۔ یہ وقت تو اس کا کفارہ ادا کرنے اور توبہ کرنے کا تھا، مگر ایسا لگتا تھا خدا نے اس پر ہدایت کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ میں اس کی جھریوں میں چھپی شیطانیت صاف دیکھ سکتی تھی۔ میرا بچہ کون سا ہے؟ میں نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سب سے گورا چٹا اور خوبصورت بچہ تیرا ہی تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھے بنا پلٹ آئی تھی۔ پولیس نے باقی 2 بچوں کے ماں باپ کا بھی جلد پتہ لگوا لیا تھا۔ ان کا DNA ٹیسٹ کروا کر بچے ان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ میں ان روتے بلکتے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی جن کے نومولود بچے ان سے چرا لیے گئے تھے۔ وہ دونوں جوڑے اپنے بچوں کو پا کر بے حد خوش تھے۔ میں نے اپنے گود میں موجود اپنے بچے کو سینے سے لگا کر چوم لیا تھا۔ میں کاٹھی کے علاقے میں رکشے سے اتر آئی تھی۔ جب سے میری ساس نے مجھے میرے اغوا کے بارے میں بتایا تھا، مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں زندگی میں ایک بار اپنے ماں باپ سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ ایسے ماں باپ جنہوں نے اپنی 2.5-3 سال کی بچی اپنے گھر سے ہی کھو دی تھی، ان کی باقی کی زندگی کس عذاب میں گزری ہوگی، یہ میں ان سے ملے بنا بھی جان سکتی تھی۔ انہوں نے کہاں کہاں نہیں مجھے ڈھونڈا ہوگا۔ میں اپنی ساس کے بتائے ہوئے بنگلے کی طرف بڑھی تھی۔ بڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی۔ اجڑے ہوئے لان کی حالت دیکھ کر میں اندر موجود مکینوں کے اجڑے ہوئے دلوں کا کھوج پا چکی تھی۔ لان میں کچھ لوگ موجود تھے جن میں سے کسی نے نہ مجھے روکا اور نہ میری طرف دیکھا تھا۔ میں بھی چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ عبور کر کے سامنے ہی پڑی میت کو دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ کافی عورتیں سوگوار بنی میت کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ چند ایک چہروں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر واپس نگاہ ہٹا لی۔ میں گھٹنے ٹیک کر میت سے تھوڑا دور ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا تھا۔ یہ اس گھر کی مالکن صفیہ بیگم کا جنازہ ہے، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ ان کے شوہر کا تو کب کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ یہ اب تک اپنی زندگی کی سانسیں جی رہی تھی، مگر کل رات سے جو طبیعت بگڑی سنبھل کر نہ دی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چپ ہو گئی تھی۔ اور ان کے بچے؟ میں نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو کرتے ہوئے اگلا سوال کیا تھا۔ حق ہاں، اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی جو چھوٹی سی ہی نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اس کو ساری زندگی ڈھونڈتے اور روتے رہے تھے، مگر اس کا ساتھ شاید ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اس عورت کا جواب سن کر میرا دھڑکتا دل مزید بے چین ہو گیا تھا۔ بری قسمت میرے ماں باپ کی تھی یا شاید میری تھی جو میں ایک دن پہلے ان کی زندگی تک میں نہ پہنچ سکی تھی۔ کاش میں ایک بار اپنی ماں سے اس کی زندگی میں مل لیتی۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ میں اس قدر روئی کہ آس پاس کی عورتیں ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ساری زندگی میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا، کیونکہ یہ میں بہت پہلے جان چکی تھی کہ میرے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں تھی، لہٰذا میں نے رونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے سارے آنسو اپنی ماں کے جنازے کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جنازے پر بیٹیاں نہ ہوں تو جنازے پر رونق نہیں ہوتی۔ میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی کہ آ گئی ہے آپ کی بیٹی، آپ کے جنازے پر۔ شاید میری ماں نے مرتے ہوئے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ یا رب زندگی میں تو نہیں ملی، مگر میری بیٹی کو میرا مرا ہوا چہرہ ہی دکھا دینا۔ ایک عورت آگے بڑھی تھی اور مجھے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ میرے سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ میں بد نصیب ہوں، میں نے بمشکل آواز نکالی۔ آنسو میری آنکھوں سے رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ جنازے کو اٹھانے کے لیے لوگ آئے تو میں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میں اپنی ماں کی میت کی چارپائی پکڑ کر اس قدر روئی کہ وہاں موجود سب لوگ مجھے دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے۔
मैं कुछ देर और अपनी माँ की मैयत के साथ गुजारना चाहती थी। कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया था। कुछ औरतों ने मुझे पकड़कर पीछे किया था और वो जनाजा उठाकर ले गए थे। जनाजा उठ चुका तो वहां रुकने का मेरा कोई जवाज नहीं था। मैं चुपचाप बाहर की गेट की तरफ बढ़ गई थी। वही औरत जो मुझे उठाकर कमरे में ले गई थी मेरे पीछे आई थी। उसने मुझे रोका और फिर से अंदर ले गई थी। तुम्हारी शक्ल सफिया से इस कदर मिलती है, तुम कौन हो? उसने अपना सवाल दोहराया। उसने मुझे गौर से देखा था। तुम हूबहू उसी के जैसी हो। ऐसा मालूम होता है कि सफिया फिर से जवान होकर आ गई हो। मैं चुपचाप उस औरत को बोलते देख रही थी। तुम परी हो, तुम सफिया की परी हो, वो बेयकीनी से पुरजोश लहजे में बोली। कमरे में चंद और औरतें भी आ मौजूद हुई थीं। वो सब मुझे हैरत से देख रही थी। परी, मैंने अपना नाम दोहराया था। तो मेरी माँ ने मेरा नाम परी रखा था। मैं थी भी तो परियों जैसी, मगर मैंने तमाम जिंदगी तो फकीरों की तरह गुजार दी थी। मैं अपनी सोच में गुम थी। उस औरत ने मेरा कंधा हिलाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। मैं सफिया की छोटी बहन हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया था। मैंने अपनी तमाम कहानी कह सुनाई। ये भी बता दिया कि उस अगवा करने वाली औरत ने बताया था कि उसने मुझे इस घर से अगवा किया था। वहाँ मौजूद सभी औरतें अश्कबार थीं। मेरी खाला ने मुझे गले से लगा लिया था। उसने मुझसे बाकी औरतों का तारुफ करवाया। उनमें से कोई मेरी फुप्पी, कोई चाची तो कोई मामी थी। मैं हैरान होकर उन रिश्तों को सुन रही थी। ऐसे भी कोई रिश्ते होते हैं? हमारी झुग्गी में तो बस हर औरत खाला और हर मर्द चाचा होता था। मेरी खाला ने मुझे कहा था कि अब ये घर तुम्हारा है, अब तुमने इस घर को आबाद करना है। मैं अपने बच्चे और शौहर को अपने साथ ले आई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रह सकी थी, मगर इस घर में उनकी खुशबू मौजूद थी, उनकी इस्तेमाल करदा अशिया मौजूद थी। मैंने इन चीज़ों से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।